رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور یہ آپ نے اس موقع پر بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب آپ مدینہ شریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، تو ہم اس لیے ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے حقدار ہیں، اور پھر آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس کی ترغیب دی۔ مسلمانوں میں 10 محرم کا روزہ کا پہلے سے بھی دستور تھا، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام روزہ رکھتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے رہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، یہودی غیر مسلم ہیں تو ان سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر آئندہ میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ اس لیے علماء نے شروع سے ہی لکھا ہے کہ 2 روزے رکھنا افضل ہے، 9 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ لیکن اب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ 10 محرم کو یہودی روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ایک روزہ بھی کافی ہے، کیونکہ مشابہت نہیں ہوتی ایک روزہ۔ تو بہرحال کرنے کام یہ ہے کہ 10 محرم کا ہم روزہ رکھیں، اور حضور نے اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں ایک روزے سے انشاءاللہ اللہ 1 سال گناہ معاف فرما دیں گے۔